السلام علیکم گائز، ویلکم بیک مائی چینل. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو سوری میں نے اتنی دیر ویڈیو کوئی اپلوڈ نہیں کی. تو میں سوچا کہ میں میرا ویڈیو بھی لگا دوں. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے میں پتہ نہیں کیوں ہو گئی ہوں. آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ کوالٹیز آف اے گڈ اسٹوڈنٹ ہے. اس سے پہلے تھی کوالٹیز جو میں نے پہلے جو لگائی تھی وہ تھی کوالٹیز آف اے گڈ ٹیچر. اور ناؤ وی اسٹارٹ. آج کا جو ٹاپک ہے کوالٹیز آف اے گڈ اسٹوڈنٹ، کہ ایک جو اچھا طالب علم ہے اس کی کوالٹیز جو ہے وہ کون کون سی ہوتی ہیں. سب سے پہلے نمبر پہ جو ہے A good student is organized. یعنی کہ ایک جو اچھا طالب علم ہے اس کو کیا ہونا چاہیے؟ آرگنائز ہونا چاہیے. کیونکہ ایک اچھا طالب علم وہی ہوتا ہے جو کہ آرگنائز ہوتا ہے اپنے ورک کے لیے. ٹھیک ہے، لرن کے لیے ساتھ سے اسے آرگنائز ہونا پڑتا ہے. یعنی کہ اپنی جتنی بھی ڈیلی کی روٹین ہے یا لرننگ کی جتنی بھی روٹین ہے اس کو آرگنائز رکھنا، ہر چیز کو بیلنس رکھنا ایک اچھے طالب علم کی کوالٹی میں شامل ہے. بٹ ایکسپلین کر لیتی ہوں مطلب آپ لوگوں کو. A high school student can study as many as 9 different subjects with 9 different teachers and 9 different sets of expectations. یعنی کہ ایک ہائی اسکول کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ڈیلی بیس پہ 9 ڈفرنٹ سبجیکٹس کے ساتھ ڈفرنٹ 9 ٹیچر سے ملتا ہے. اور 9 ڈفرنٹ سیٹ ایکسپیکٹیشنس کے جو سیٹس ہیں اس سے اس کا ڈیلی کا سامنا ہوتا ہے. اور جب تک وہ ان 9 سبجیکٹس کو آرگنائز نہیں رکھے گا تب تک کچھ بھی پاسبل نہیں ہے. کچھ بھی وہ پڑھ نہیں سکے گا. اور انآرگنائز چیزیں ہمیشہ ہمارے مائنڈ کو ڈسٹرب کرتی ہیں. اب نیکسٹ ہے اٹ از امپاسبل ٹو تھرائیو انڈر دوز سرکمسٹانسز unless a child is highly organized. Fortunately, organization is something we can teach. We can also employ aids like diaries, planners and study schedules. مین کہ ایک اچھے طالب علم کو کیا کیا چیزیں آرگنائز رکھنی پڑتی ہیں. ایک تو اپنی ڈائریز، دوسرا پلانرز. اپنا پلان آرگنائز جب تک نہیں کرے گا تب تک وہ اپنی جو اسٹڈی ہے وہ اس کو اچھے سے جو پڑھنا ہوگا وہ بھی اس کے مائنڈ میں نہیں رہے گا. اور تھرڈ جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ اسٹڈی شیڈیول. کہ اسٹڈی کا شیڈیول، پلان اور ڈائریز، ان 3 چیزوں کی آرگنائزیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے ایک اچھے طالب علم کے لیے. انڈرسٹوڈ؟ نیکسٹ جو ہے a good student is brave. ایک اچھے طالب علم کو بریو ہونا بہت ضروری ہے. Brave kids are going to be the ones who take risks and experiences. That's it. Next, they can use those experiences powerfully in their learning and growing. They quickly establish what they love and loathe, and then they are more likely to create a life they love.
اس میں اگر میں آپ کو مین اس کا بتا دوں تو یہ ہے کہ ایک جو طالب علم ہے اس کو بریو ہونا چاہیے جب تک وہ اپنے کسی بھی سبجیکٹ کو کہتا رہے گا اٹس ویری ڈیفیکلٹ، اٹس ویری ڈیفیکلٹ، اٹس ویری ٹف، وہ کامیاب اس سبجیکٹ میں کبھی نہیں ہو سکے گا جب تک وہ اس میں سے رسک نہیں اس کا اٹھائے گا، اس میں خطرات جو ہے وہ ان کو فیس نہیں کرے گا، پرابلم جو آ رہی ہے اس کو فیس نہیں کرے گا، تب تک اسے کبھی بھی یہ جو اس میں سے اس نے ابول ہے اس نے کو پاس کر لینا، اس سبجیکٹ میں سے نکلنا ہے، اس ٹف سبجیکٹ میں سے تب تک نہیں نکل پائے گا جب تک وہ اس کے جتنی بھی پرابلمس ہیں اس کو فیس نہیں کرے گا۔ نیکسٹ جو ہے یہ اس میں بتایا گیا ہے کہ جب وہ رسک میں سے اپنے وہ جب نکلتا ہے اس پرابلمس کو فیس کرتا ہے تو اس کو اس کے ساتھ کیا کیا ملا ہوتا ہے، اس کو پاورفل جو ایکسپیرینس ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے، اس کو ایکسپیرینس جو ہے وہ گرو کر رہا ہوتا ہے۔ انڈرسٹوڈ؟ تو جب وہ نکلتا ہے تو وہ بریو محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو، پھر ایک اسٹوڈنٹ کو سمجھ آتی ہے کہ اٹس ویری ایزی، یعنی کہ اب آپ لے لیں میٹرک کے اسٹوڈنٹس لے لیں، ایک اسٹوڈنٹ ہے میٹرک کا، میں آپ کو ایگزامپل بتا رہی ہوں، ایک میٹرک کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ نائنتھ کو پہلے بہت ڈیفیکلٹ سمجھتا ہے، نائنتھ کو وہ پہلے بہت ڈیفیکلٹ سمجھتا ہے کیونکہ ابھی اس میں اس کی جو رسک ہے اس کو اس نے فیس نہیں کیا ہوتا، جب وہ اس کو فیس کر کے اس کو کمپلیٹ کر لیتا ہے، اس کے جو رسک ہیں اس کو اس میں سے نکل جاتا ہے تو وہ اس کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بڑھ جاتا ہے، جب وہ نیکسٹ ایئر میں ہوتا ہے، نیکسٹ میٹرک میں جاتا ہے، میٹرک کی 10th کلاس میں جاتا ہے، سیکنڈ پارٹ میں جاتا ہے تو وہ 9th کے جو اس کا ایکسپیرینس گزرا ہوتا ہے وہ اس میں سے بریو محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ یہ تو اتنا ایزی تھا، کہ وہ یہ سوچتے کہ وہ اتنا ایزی تھا کہ وہ اس کو اتنا ڈیفیکلٹ سمجھ رہا تھا کہ جو کہ انتہائی ایزی ہوتا ہے۔ بس یہ مسئلہ ہوتا ہے ہماری لائف میں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان کو ایک تو انہیں کوئی بھی اپریشیٹ نہیں کرتا ہے کسی بھی چیز پہ، جب تک ہمارے جو پیرنٹس ہیں یا ساتھ کے کلیگز ہوتے ہیں، فیلوز ہوتے ہیں، کلب فیلوز ہوتے ہیں یا فرینڈس ہوتے ہیں، ہماری فیملیز ہوتی ہیں، وہ جب تک ہمیں اپریشیٹ نہیں کرتی، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اپریشیٹ نہیں کرتی تب تک وہ اس میں سے اس جو ٹف سبجیکٹس ہو گئے یا جو بھی کوئی انہیں لائف میں یا ویسے سبجیکٹ میں کوئی ایشو آ رہا ہوتا ہے وہ شو نہیں کرواتے ہیں، جب ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں تو وہ ہمیں خود بخود وہ ان کو جب بتا رہے ہوتے ہیں، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اپریشیٹ جب کرتے ہیں تو وہ خود بخود ان میں کانفیڈینس جو ہے وہ بلڈ ہو رہا ہوتا ہے، گرو کر رہا ہوتا ہے، جب وہ ان کا جو کانفیڈینس لیول ہے گرو کرتا ہے تو ان میں خود بخود بریو جو ہے وہ خود کو محسوس کرنا کا شروع ہو جاتے ہیں، وہ پھر یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہم ضرور پاس ہو جائیں گے، اس کو تو آسانی ہم کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہماری لائف میں جو گڈ اسٹوڈنٹ کے لیے بریو اور آرگنائز ہونا کتنا ضروری ہے۔ نیکسٹ جو ہے a good student sets goal، اس میں ابھی میں مین بتا دیتی ہوں، فرسٹ آف آل ہم ریڈ کر لیتے ہیں پھر میں آپ کو ایکسپلین بھی کر دیتی ہوں۔
First of all, a goal setting focuses a student's attention towards certain behaviors and information and away from distractions. ٹھیک ہے؟ Research tell us that incremental goals are far more effective than large goals. یعنی کہ ایک جو جب تک ہم اچھا طالب علم جو ہے گول جو ہے اپنے سیٹ کر لیتا ہے، اپنے ایمز، اپنے گول، جب تک وہ اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے جو گول ہے اس کو سیٹ نہیں کر لیتا. اسٹیپ اس نے کرنا کیا ہے؟ جب وہ اپنے گول سیٹ کر لیتا ہے نا ایک اسٹوڈنٹ، اچھے طالب علم کی یہی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے سیٹ کو گولز جو ہے وہ سیٹ کر لیتا ہے، کیونکہ اس کو پھر اس گولز کے حساب سے جو اس نے گول سیٹ کیا ہوتا ہے اس لحاظ سے کس طریقے سے اس کو کرنا ہے، پھر وہ آرگنائزڈ بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب وہ ایک گولز جو ہے وہ سیٹ کر لیتا ہے تو وہ اپنے آپ میں کیا محسوس، ایک تو بریو ہو جاتا ہے، کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے اس میں، اور دوسرا کیا چیز ہے، وہ آرگنائز ہو جاتا ہے، آرگنائز کرنا سیکھ جاتا ہے چیزوں کو. اور سیٹ گول کرنے کی وجہ سے ہم جو ارد گرد کی جو ڈسٹریکشنس ہیں ان سے بھی دور رہتے ہیں. نیکسٹ چلتے ہیں. A good student knows how to look after their mental health. ایک طالب علم کیسے جانتا ہے اور کیسے دیکھتا ہے مینٹل ہیلتھ کو. ٹھیک ہے، یہ بھی اب آپ کو بتا دیتی ہوں. ون آف دی گریٹسٹ obstacles to a child's academic success can be their mental health. Anxiety, in particular, is a growing concern in Australian schools. A large-scale 2018 study conducted by the Australian Council of Education Research (ACR), Australian Council for Educational Research, found that nearly half of Australian students reported feeling very stressed, up from 28% in 2003 when the study began. اب آپ کو اس میں بتاتی ہوں کیا ہے کہ ایک بچہ جو ہے اس کو اس کی کامیابی کے لیے اس کی مینٹل ہیلتھ بہت ضروری ہے. جب تک اس کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ اچھی نہیں ہوگی، اس میں سے اسے زیادہ بڑا اچھا نہیں ہوگا، مینٹل ہیلتھ اس کی اچھی نہیں ہوگی، تب تک وہ سکسیسفل نہیں ہو پائے گا. سب سے پہلے سکسیس کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ مینٹل ہیلتھ اس کی اچھی ہونی چاہیے. مینٹل ہیلتھ اس کی بہت زیادہ اچھی ہونی چاہیے. اور جو آسٹریلین سکولز ہیں انہوں نے لاسٹ اسکیل پہ انہوں نے اسٹڈی کی تھی 2018 میں. ٹھیک ہے، اور جو ادارہ ACER ہے، آسٹریلین کونسل فار ایجوکیشنل ریسرچ، وہ ایک ریسرچ جو ہے وہ کرتے ہیں، ریسرچ ڈپارٹمنٹ، یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں ایک آرگنائزیشن ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے ریسرچ کرتے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے. انہوں نے تلاش کیا تھا کہ انہوں نے فاؤنڈ کیا کہ جو ہاف آسٹریلین اسٹوڈنٹس ہیں ان کی رپورٹ جو ہوئی ہے، ان کی فیلنگس جو تھی بہت اسٹریس تھی، بہت انہوں نے اسٹریس جو ہے ان کی فیلنگ کو محسوس کیا ہے. اور زیادہ اس میں سے 28% جو تھے 2018 میں تھے when the study began.
نیکسٹ چلتے ہیں. A student partners with teachers. ایک اچھا طالب علم ٹیچر کے ساتھ پارٹنرشپ میں ہوتا ہے. اس کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے ایک اچھے طالب علم کا ٹیچر کے ساتھ. اب میں آپ کو بتاتی ہوں. A child's relationship with their teacher is fundamental or their success at school. Effective students recognize that their teachers are their allies. The importance of this relationship was borne out in the groundbreaking research of Professor John Hattie. ایک پروفیسر جان ہیٹی ہے جنہوں نے ریسرچ کیا تھا کہ ایک جو اسٹوڈنٹ ہے اور ایک جو ٹیچر ہے ان کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ ایک اسکول کی کامیابی کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. یعنی کہ ایک افیکٹو جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ ریکوگنائز یعنی کہ پہچانتا ہے اپنے ٹیچر کو اور اس کے ساتھ جتنی بھی اس کی بانڈنگ ہوتی ہے اس کو پہچانتا ہے. اس نے کس طریقے سے ورک کرنا ہے, کس طریقے سے آرگنائز ہونا ہے, کس طریقے سے بریو ہونا ہے, کس طریقے سے اپنی جو ایجوکیشن ہے ان کو مینٹین کیسے رکھنا ہے اور کس طریقے سے سکسیس ہونا ہے. سکسیسفل کس طریقے سے ہونا ہے یہ ان کے ریلیشن شپ میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. ایک ان کا جو ریلیشن ہوتا ہے نا یہ مین چیز ہوتی ہے جو کہ ان کے ایک اسکول کو کامیاب جگہ پہ لے کے آتا ہے. نیکسٹ ہے a good student values education. یعنی اچھا طالب علم کو ایجوکیشن کی جو ویلیو ہے وہ کتنی سمجھ ہوتی ہے. اس کو بہت میرے خیال میں اٹس مائی اوپینین کہ ایک اچھا جو طالب علم ہے وہ اپنی ایجوکیشن کی جو ویلیو, اپنی تعلیم کی جو ویلیو ہے وہ بہت اچھے سے سمجھتا ہے, کیونکہ اسے پتا ہے جب تک میری جو ایجوکیشن ہے, میری جو تعلیم ہے وہ پوری ہوگی, جب تک پوری ہونی ہے تب تک وہ, کیونکہ ایک اچھا اسٹوڈنٹ وہی ہوتا ہے جو کہ اپنے ایجوکیشن کی ویلیوز کو سمجھتا ہے کہ ایک طالب علم کے لیے ایجوکیشن کتنی ضروری ہے. ایک ایجوکیشن جو ہے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے کتنا اہم کردار ادا کرتے ہیں اس کی لائف میں. کیونکہ ایک جو اسٹوڈنٹ ہے نا جب تک اسے اپنی تعلیم کی ویلیو نہیں نہ ہوگی, جب تک اسے یہ نہیں پتا ہوگا کہ اس کی وہ جو تعلیم حاصل کر رہا ہے اس کے کتنے فائدے, اس کے بینیفٹس کیا ہیں, اس سے کوئی بھی اس کے ڈس ایڈوانٹیجز نہیں ہے, کوئی بھی اس کے نقصان اس کا کوئی بھی نہیں اس میں ہوگا. انفیکٹ اس میں صرف اور صرف فائدہ ہے اس کے لیے, اس کی کامیابی ہے اس میں. جب اس کو ویلیو سمجھ آتی ہے نا تو یہ سب سے پہلے جو ویلیو ہے نا ایک اچھے طالب علم کی, وہ اس کو ویلیو کہاں سے ملتی ہے, اس کے گھر سے ملتی ہے, اس کے ماں باپ سے ملتی ہے. کیونکہ ہے ایک یہ ہے نا بتاتے ہوتے ہیں کہ ایک جو بچہ ہے اس کی تعلیم جو ہے ابتدائی تعلیم ماں باپ دیتے ہیں, فیملی گھر میں سے شروع ہوتی ہے. گھر جو ہے اس کی پہلی درسگاہ ہے. سمجھ آئی؟
کیونکہ یہی بات ہے کہ ایک اچھے طالب علم کی کوالٹیز میں یہی شامل ہے کہ ایک تو اس میں کانفیڈنس ہونا چاہیے، کانفیڈنس ہوگا تو وہ بریو خود کو محسوس کرے گا، آرگنائز کرے گا اپنے آپ کو، گول سیٹ رکھے گا اپنے، اس کی مینٹل ہیلتھ صحیح رہے گی، اور ٹیچر کے ساتھ اس کا جو ریلیشن ہے وہ بہت مضبوط ہوگا، اور اس کو اپنی ویلیوز جو تعلیم کی ہے وہ سمجھ ہوگی، ویلیوز کی سمجھ ہوگی۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ جب تک ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم کبھی کبھی کہہ دیتے ہوتے ہیں بچوں پہ بہت زیادہ پریشر آؤٹ کر دیتے ہیں، ہمارا خیال ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے جو بچے ہیں، جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو ان شعبوں میں بھیجیں جس میں ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے۔ جب ہم ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ انجینئرنگ میں جانا چاہ رہا ہے، کمپیوٹر کے شعبے میں جانا چاہ رہا ہے، ہم زبردستی اس کو دھکیلیں گے بھی نہیں ہے میڈیکل کرو، ڈاکٹری کے شعبے میں جاؤ، جو پھر وہ اسٹریس خود کو محسوس کرتا ہے، اسٹریس محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ اس طریقے سے آتا ہے تو وہ کامیاب نہیں ہو پاتا، اپنی امیدوں پہ، وہ دوسروں کی امیدوں پہ کھرا نہیں اترتا۔ اس لیے میرے خیال سے ہمیں اپنے جو اسٹوڈنٹس، ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے جو جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے ادھر جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کو ان شعبوں میں بھیجیں، وہ سبجیکٹس پڑھائیں جن میں ان کا انٹرسٹ ہے، جن میں انہیں پتا ہے کہ ہم یہ ایزیلی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ایک اسٹوڈنٹ کا مینٹلی وہ اس چیز پہ جاتا ہے، وہ چیز سلیکٹ کرتا ہے ایک اسٹوڈنٹ جو کہ اسے پتا ہوتا ہے کہ مینٹلی طور پر میں اس کو ایکسپٹ کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں، وہ چیز چوز کرتا ہے۔ جب ہم اس کو اپنے حساب سے چلائیں گے تو وہ کبھی ہماری امیدوں پہ پورا نہیں اترے گا۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو میری یہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو پلیز اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اب ہم ملیں گے ایک ایسی ہی نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔